اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وآل محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران امیر المؤمنین، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان دعاؤں میں آپ حاضرین کی تمام دعائیں شامل کرتے ہوئے بحق امیر المؤمنین اور ان ایام اور ان شبۂ قدر کے صدقے میں بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے اور ایام شہادت امیر المومنین ہے اور شبہ قدر بھی ہیں۔ کل اسی شبہ قدر کی مناسبت سے میں نے دعا کے حوالے سے کچھ گزارشات کی اور مقصود و منظور یہ تھا کہ دعا کے حوالے سے ہماری نقطہ نظر میں وہ دقت اور وہ عمق پیدا ہو جائے جو دعا کے ذریعے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کل موضوع گفتگو پورا دعا پر تھا۔ ایک ایسی ہستی کے نام نامی سے مجالس انعقاد ہو رہی ہیں، ایام شہادت ہیں، جو ہستی کائنات میں اپنے فضائل اور مرتبے اور مقام میں جتنی عظیم ہے اتنی ہی مظلوم ہے۔ مولا کائنات کی عظمت میں ہی ان کی مظلومیت ظاہر ہے۔
جتنی عظیم ہے اتنی مظلوم ہے، اور آج تک وہ ظلم باقی ہے۔ خود امیر المومنین کی شخصیت کشی، آپ کے ہدف، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے جو بنو امیہ سے پروپیگنڈا شروع ہوا، جس نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں، وہ آج تک باقی ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ جس ہستی کہ اتنے فضائل اور مناقب سرکار دو عالم نے بیان کیے، اتنے فضائل و مناقب کے باوجود اس ہستی کے ساتھ یہ ظلم ہو، اس کی شخصیت کشی ہو، مسجد کے اندر اس کا قتل ہو، اس کی اولاد سے دشمنی ہو، اور 84 سال جس ہستی کے حوالے سے ممبروں پر سرکاری طور پر سب و شتم ہو، اس کی شخصیت کشی کی جائے، نہ صرف اشارے کنائے میں اس ہستی کے جسارت کی جائے، توہین کی جائے، بلکہ علناً نام لے کر، اور بنو امیہ کی سلطنت اور اس تاریک دور میں ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نام علی رکھنا جرم ہو جائے، جرم اور سرکاری جرم۔ ان حالات، ان واقعات میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فضائل و مناقب بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے فضائل و مناقب کی احادیث بیان کرنا تو دور کی بات ہے، چہ رسد کے انسان نام علی رکھ سکے۔ ایسا تاریک دور ماضی میں گزرا ہے کہ سرکار دو عالم کی قریبی ترین ہستی، آپ کے مقام قرب پر فائز وہ ہستی کہ جو ہر میدان کارزار میں جو سرکار کی سرپرستی میں جہاد حقیقی تھا، ہر جگہ نمایاں نظر آئے، وہ ہستی کے ساتھ ایسا سلوک، سرکار دو عالم کے بعد اس ہستی پر ظلم شروع ہو، اور وہ ظلم دن بدن بڑھتا جائے، جو علی اتنی قربانی دے کہ اپنے حق کے ہوتے ہوئے امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار و افتراق برداشت نہ کرے، خون جگر پیے، جس کیفیت کو مولا خود بیان نہج البلاغہ میں کرتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے اور کسی کی آنکھوں میں خاردار تار ہو، کانٹے ہوں۔ یہ کیفیت ذرا درک کریں، حساس ترین دو انسان کی زندگی کے، یعنی جہاں جان کنی کی حالت آ جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، آنکھ میں کوئی چیز لگ جائے یا مسلسل کوئی چیز اذیت دے تو آپ سکون اور اطمینان میں رہ سکتے ہیں؟ آپ کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا بال چلا جائے، یہ منہ سر چلا جائے، تو انسان جب تک وہ بال نکال نہ لے اسے آرام اور سکون نہیں۔ اسی طرح انسان کوئی چیز کھا رہا ہے اور وہ حلق میں اٹک جائے تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مولا یہ کیفیت اپنی 25 سال حکومت میں بیان کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں کر رہے ہیں۔ جس ہستی نے اتنا خون جگر پیا، جب اسے خلافت دی گئی اور لوگ خود آئے دروازے پہ، اس کی 4 سالہ حکومت میں 3 جنگیں اسی ہستی پہ مسلط کر دی جائیں، اور وہ جنگیں لڑنے والے کوئی باہر سے نہیں آئے، اندر سے پیدا ہو جائیں۔ آپ سوچیں کہ اس کی حکومت کو 4 سال برداشت نہ کیا جائے اور دوسرے 25 سال بشرکت غیر، آج کی اصطلاح میں کہا جائے، سب کچھ کریں۔ اور جب انسان تاریخ کے یہ اوراق پڑھتا ہے کہ یہ تو مولا کی زندگی حیات میں ہوا، حیات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ پر ظلم برقرار رکھا جائے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، دوسروں کے لیے احادیث سازی کی فیکٹریاں لگائی جائیں، اور علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنا جرم بن جائے، نام علی رکھنا جرم ہو،
جسارت یہاں تک پہنچ جائے، یہاں تک پہنچ جائے کہ خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے یہ جملے کہتے ہوئے کہ مصر میں بنو امیہ کا ایک گورنر جمعے کی نماز پڑھا کے جب آتا ہے اور راستے میں رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے منبر پر علی پر سب و شتم اور لعن نہیں کی، میں بھول گیا ہوں، اور کہتا ہے یا اللہ میں توبہ تجھ سے کرتا ہوں کہ میں نے یہ نیک کام وہاں کیوں نہیں کیا، اور اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کی جاتی ہے، مسجد یاد، کہ اسے وہاں یاد آیا ہے، اس مسجد کو تعمیر کیا جاتا ہے، مسجد کو۔ اور جب قتل علی، شہادت علی کی خبر کوفے سے نکل کر حدود مملکت اسلامی کے ایک شہر شام میں پہنچتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں علی اور مسجد؟ پروپیگنڈے کی طاقت اتنی طاقتور ہوتا ہے، پروپیگنڈا اتنی طاقتور شے ہے، اتنی طاقتور شے ہے۔ میں چاہتا ہوں میں عام روش سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، چاہتا یہ ہوں تقریر نہ کروں، آج آپ سے درد دل کروں، جو ہمارے مولا کا درد ہے، جو تاریخ کا سیاہ درد ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی علی زیادہ کیوں کرتے ہو؟ ہم ان ملعونوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں جنہوں نے ذکر علی چھپایا۔ نام پر مسجد رکھ دی جاتی ہے، مسجد یاد، اور شام میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں علی اور مسجد، جس کی ولادت باسعادت عام مسجد میں نہیں اللہ کے گھر میں ہوئی ہے، اسی کے بارے میں یہ کہا جائے، یہ سوال کی یہ کنہوں نے کیا؟ وہ مقدس ہیں، انہیں مقدس مانے، یہ کام کیا، منبروں سے کیا، اور وہ ظلم اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اور علی کی دشمنوں کی تعداد اور خباثت کو دیکھنا ہے۔ میں مصاحب میں اس کو بیان کر دوں گا کہ علی کہیں مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دینا، رسول کی سب سے پیاری ہستی کی قبر کا نشان 100 سال پوشیدہ رہے، ہمیں کہتے ہو علی علی کرتے ہیں، کیا کریں علی علی نہ کریں؟ یہ علی جس کی بدولت اسلام اپنے پاؤں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں، اس کی دلیل رکھتا ہوں، لیکن جو جملے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ جرم اور یہ ظلم علی اور اولاد علی پہ ہوا، جسارت یہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک پہنچ گئی، یہ جو بنیاد رکھی گئی مولا کائنات اور اولاد علی پر، بلکہ اولاد رسول پر، بلکہ قربائے مصطفیٰ پر، بلکہ دل بند مصطفیٰ پر، سرکار کی سب سے پیاری ہستی علی ابن ابی طالب جناب سیدہ، ان کا تذکرہ کرو تو سوال ہوتا ہے تم شیعہ ہو، یعنی گویا ذکر علی کرنا جرم بن گیا، اور سامنے والا ڈر کے کہتا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں۔ یہ ہے علی کا ذکر کرنا کتنا مشکل ہے، ذکر کرو تو شیعہ کہا جائے گا، اور شیعہ سے انکار کرنا ہے تو لہذا علی کا ذکر نہ کرو، یہ ہے۔ کاش اتنے شجاع علماء پیدا ہو جائیں، اگر دعوی محبت علی سچا ہے، کہیں ہمیں شیعہ کہتے ہو تو کہتے رہو، ذکر علی نام علی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیوں؟ چونکہ قبر میں جاتے ہی تمہارا واسطہ علی سے پڑے گا۔ سنیے 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 سنیے، یہ علی اتنا میرا مظلوم علی، ذکر علی جرم بن جائے، جو ذکر نہیں کر رہے وہ فکر علی کی کیا پیروی کریں گے؟ وہ حکومت علی کو قبول کیسے کریں گے؟ اب میں کہتا ہوں یہ جملہ، آپ سب میرے ساتھ ہو گئے، میں نے اکثر آنکھوں میں وہی محبت اور عشق علی کا جلوہ دیکھا ہے، یہ مظلومیت علی، لیکن جب ہم نے احادیث کے ذخیرہ کی طرف نظر کی، خدا نے کہا
کہ لیریدون ان یطفئوا نور اللہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، خدا کہتا ہے یہ چاہتے ہیں جو نور میں نے روشن کیا ہے اسے پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کہتا ہے یہ تمہاری خباثت کو میں پورا تھوڑا ہی ہونا دیں گا، تم جتنا چھپاؤ گے یہ اتنا ظاہر ہوتا جائے گا، ظاہر ہوتا جائے گا۔ ایسے نہیں کہہ رہا، چلیں جی امام شافعی ان کے سامنے یہ ساری تاریخ کا سیاہ دور تھا نا، سیاہ دور۔ پوچھنے والے نے کہا ذرا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہیں، تھے محبی، انصاف کر رہا ہوں، ممبر سے بے انصافی نہیں کروں گا، وہ تاریخ دور بھی دکھایا، انہی میں محب علی بھی تھے، شیعہ نہیں تھے لیکن محب تھے۔ توجہ فرمائیں گے، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے، میں رحمۃ اللہ علیہ ویسے نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہوں، پوچھا جاتا ہے بتائیں مولا کائنات کی، امیر المومنین کی، علی ابن ابی طالب کی کوئی فضیلت بیان کریں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما اقولو فی رجل اخفا اعداؤہ فضائلہ بغضا و حسدا و اخفا اولیاؤہ فضائلہ خوفا و حذرا، میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں، شافعی کیا کہے جس کے فضائل کو دشمنوں نے بغض میں چھپایا، محبوں نے خوف میں چھپایا۔ امام شافعی نے پوچھنے والے سے کہا بتاؤ اگر کسی شخص کا تصور کرو جس کے فضائل کو دشمن بغض کی وجہ سے بیان نہ کرے، محب خوف کی وجہ سے بیان نہ کرے، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سامنے والے نے کہا اس کا تو نام رہ جائے یہی بڑی بات ہے۔ کہنے لگے علی تو علی ہے، تیرے فضائل کو ادھر بغض اور ادھر خوف کی وجہ سے چھپایا گیا، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود جب میں ذخیرہ احادیث دیکھتا ہوں مجھے زمین و آسمان فضائل علی سے پر نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، انتقام ہے۔ وہ 70,000 بچے وہ حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے قتل ہو جائیں، ہوئے نا، تو موسیٰ پھر بھی آ گئے، پھر بھی آ گئے، موسیٰ پھر بھی آ گئے، اور اللہ نے کہیں اور نہیں موسیٰ کو فرعون کے گھر میں رکھا تاکہ تجھے بتاؤں وہ تیرا ظلم تھا اور یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ میں قدرت دکھانا چاہوں تو میں محدود تھوڑا ہی ہوں، میں تمہارے ظلم کو عیاں کرتا ہوں، ورنہ علی ابن ابی طالب مولا کائنات کی وہ مظلومیت اور اس کے ساتھ یہ عظمتیں۔ اب ایک قاعدہ کلیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انہی تمام حالات اور واقعات کے باوجود مولا کائنات کی شان میں آنے والی آیات اور روایات الحمدللہ وہ اس قدر ہیں کہ دوسروں کو تو وہ فیصدی میں لائیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ وہ فضائل اور وہ مناقب علی، وہ مقام علی، وہ مرتبہ علی اور وہ پیام علی، وہ راہ علی، میں نے کل اشارہ کیا تھا، ہم کسی سے ضد نہیں رکھتے، انا نہیں رکھتے، لیکن یہ برملا ممبر سے کہتے ہیں ہم اہل بیت کی افضلیت کے قائل ہیں، اہل بیت کی اتباع کے قائل ہیں، اطاعت کے قائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں، امامت کے قائل ہیں، سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت و عصمت و طہارت کو سب سے افضل، برتر اور بہتر مانتے ہیں، اور اس اہل بیت میں پہلے علی کو مانتے ہیں۔ ہم نہ یہ عقیدہ چھپائیں گے نہ چھپنے دیں گے، ہمارا یہ اعلان بھی ہے، ہمارا یہ ایمان بھی ہے، نہ اس اعلان کو نہ اس ایمان کو چھپائیں گے۔ ہم ذکر علی، راہ علی، پیام علی دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس در علم پہ آنا چاہتا ہے تو آ جائے، ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں، لیکن کوئی ہمیں روکے تو ہم رکیں گے نہیں، چونکہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہماری پہچان ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کی حکمت دیکھو، خدا کی حکمت دیکھو، بنو امیہ کے وہ ممبروں سے جو کچھ مولا کے بارے میں کہا گیا وہ کہاں گئے؟ نہ ممبر رہے نہ ممبر والے رہے، نہیں میں جملہ تو کہوں گا، وہ اپنے شہروں میں بھی مٹ گئے،
اور علی مدینے سے باہر آ کر نجف بھی آباد ہے، کربلا بھی آباد ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سوچے نا، خدا جب کوئی خدا کا ہو جاتا ہے تو خدا کہتا ہے میں بھی تیرا ہی ہو گیا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ نام علی، فضائل علی جو چھپا رہے تھے کہاں گئے؟ شرمندہ ہو گئے، تاریخ میں شرمندہ۔ اب ایک اشارہ کر رہا ہوں، خدا اس کی حکمت کون جانے، وہ ایسی زبانوں سے فضائل علی ہم تک پہنچا دیے کہ جو علی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن علی نصف النہار پر روشن وہ آفتاب تھا کہ جسے ہتھیلیوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، جس کے فضائل کا انکار کسی سے ممکن ہو نہ سکا۔ ہوتا کیسے؟ علی خود فضائل کا وہ منبع ہیں کہ جس کا انکار کر بھی لے تو کیا فرق پڑے گا۔ اللہ نے ایسے روشن ضمیر ہر دور میں رکھے جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے فضائل علی، مقام علی، پیام علی ہم تک پہنچایا۔ اور خدا کی یہ حکمت تھی کہ آج سوشل میڈیا کا دور، آج یہ پرائیویٹ چینل عام ہو گئے تو ہر بات آ رہی ہے، تو اب جب ہر بات آ رہی ہے تو انہی میں وہ بھی آ رہے ہیں، اور اب ان کے چھپے چہرے بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے تھے کون ہے جو علی سے بغض رکھے، تو آج اللہ کی حکمت دیکھو، میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ ادھر سنی عالم ہے وہ فضائل علی پڑھتا ہے، اور ادھر والے کا چہرہ فرعون کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے تھے کون ہے جو علی سے بغض رکھے، کون ہے جو علی سے بغض رکھے۔ ایسے ہی تھوڑا سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت تک علی کسوٹی ہے مومن اور منافق کی۔ نہیں، یہ حکمت میں تو اسے اس رخ سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو اس حوالے سے، میں جو جس ڈگر سے چلانا چاہتا ہوں اور کل چاہتا ہوں اس کا نتیجہ بھی آپ کے انشاءاللہ سامنے عرض کروں گا۔ کچھ اہم باتیں آپ تک پہنچ گئیں، کچھ اہم باتیں۔ کچھ لوگ جب بھی کوئی ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر مولا کائنات ہوتا ہے، تو کچھ بات ایسی ضرور کرتے ہیں جس بات کا جواب دینا ممبر سے ضروری ہے۔ ایک بات ممبر سے کروں گا تاکہ آپ کی بھی اور ہمارا بھی موقف سامنے آئے، یعنی میں بندہ حقیر کا۔ امت مسلمہ میں آج پاکستان میں کم از کم 3 طبقے ہیں، 3 طبقے اہل بیت کی نسبت۔ ایک شیعہ اہل بیت سے صرف دعوی محبت نہیں رکھتے، ہمارا دوسرے مسلمان بھائیوں سے فرق ہے۔ فرق نہ ہو تو شیعہ کیسے ہوں؟ لہذا اس کو چھپانا بھی نہیں چاہیے اور اس کو بیان کرنا چاہیے۔ محبت اور قربت کے لیے آپ اپنے آپ کو جتنا واضح کریں گے، سامنے والا آپ کو اتنا قبول جلدی کرے گا۔ آپ ایسے نظریات پیش نہ کریں کہ کل آپ کی کتابوں میں اس کے مخالف نظر آئے اور پھر آپ کو چھپانا پڑے۔ معذرت چاہتا ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہم اہل بیت کی عصمت کے قائل ہیں، اہل بیت کی امامت کے قائل ہیں، ہے یا نہیں؟ امامت کے قائل ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اصول دین اور فروع دین دونوں اہل بیت سے لیتے ہیں۔ مثلا آسان کر دوں یہ بچوں کے لیے، ہم اپنے عقائد یعنی توحید، نبوت، امامت، قیامت، عدل اہل بیت سے لیتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے، اصول دین کا خلاصہ ہے۔ اب توحید سے جتنے مسائل مربوط ہیں وہ بھی توحید میں ہی آ جاتے ہیں، ایک جامع جملہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں خدا کا تصور مجسم ہے ہی نہیں، توجہ ہوئی، ہم خدا کو مجسم مانتے ہی نہیں، ہم جسم خدا کے قائل نہیں ہیں۔ ہماری توحید میں ہم اہل بیت عصمت و طہارت سے جو خدا کی معرفت لیتے ہیں اس میں خدا کے صفات عین ذات ہیں۔ ہمارا خدا محدود نہیں، وہ جب سے ہے، اب جب بھی سمجھانے کے لیے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم جس توحید کے قائل ہیں اس توحید میں اللہ مجسم نہیں۔ اب آپ سے بھی بات کروں گا، جو آپ کو اللہ کا تصور مجسم دے، نہیں بات پہنچی، جو اللہ کا تصور ایسا دے کہ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے ایسا تصور دے دے کہ اللہ مجسم نظر آئے، وہ شیعوں کا خدا نہیں، چاہے کسی ہستی کو بھی ایسا کہے۔ نہیں توجہ ہوئی، لو بات واضح کرتا ہوں، ہم مولا کائنات کو اللہ کا بنایا ہوا مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے۔ ایسا ہے نا؟ میں ہر سال یہ جملہ کیوں دہراتا ہوں، اس کے تکرار میں پیغام ہے۔ ہر سال وہ کہتے ہیں نہ حالات بدلتے ہیں نہ تبصرے بدلتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ توجہ فرمائیں گے
تو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے عقیدے کی ترتیب ہمارے کلمے کی ترتیب ہے۔ اب کلمہ جو پڑھتے ہو، مثلا میں ایسے پڑھوں تو بتانا غلط ہے یا صحیح۔ اگر ایسے پڑھوں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو میں نے کون سا غلط جملہ پڑھا ہے؟ ترتیب۔ اس کا معنی صحیح بھی پڑھوں اور ترتیب بدل دوں تو غلط ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں صحیح بھی پڑھوں ترتیب بدل دوں تو غلط ہے۔ اس کا معنی صحیح پڑھنا کافی نہیں ہے، ترتیب بھی صحیح رکھنی ہے۔ اور اگر آپ نے ترتیب صحیح نہ رکھی، پڑھتے بھی رہو، فائدہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ترتیب بھی ویسی رکھنی ہے جیسی علی نے دی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ بہت متوجہ ہیں، سارا جھگڑا ہی ترتیب کا ہے۔ پہنچ گئی ہے بات؟ لوگ ترتیب بدلنا چاہتے ہیں اور ہم بدلنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم ترتیب بدلی ہوتی تو خلیفۃ ہو بلا فصل کیوں مانتے؟ ایسا ہی ہے۔ چلے آپ نے ماشاءاللہ تائید فرما دی اور آپ کی بات ہی کر رہا ہوں، گویا آپ کے نزدیک یوں پڑھوں تو صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، ترتیب بھی یہی رکھنی ہے نا؟ تو عقیدہ بھی اسی ترتیب سے ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پہلے سب سے کسے رکھنا ہے؟ اللہ۔ اللہ کو کیا ماننا ہے؟ الہ، معبود، ایسے ہی ہے نا؟ تو یعنی آپ بتاتے ہیں الہ کہتے ہیں، لا الہ، علماء سے پوچھ لیں الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ گویا آپ اعلان کرتے ہیں ممبر زیر ممبر، آفس، گھر، سب جگہ ہمارا معبود صرف خدا ہے۔ لو، شیعہ کا معبود صرف خدا ہے، جو کسی اور کی عبادت کا کہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ میری بات کی تائید فرما رہے ہیں، جو کسی اور کی عبادت کا کہے وہ شیعہ نہیں، شیعہ نہیں۔ ایسا ہی ہے؟ اچھا، جو لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھ لے اور پھر محمد رسول اللہ پڑھے، غلط ہے نا؟ اس کا معنی ہے لا الہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ ہے، عقیدے کی ترتیب میں، پھر علی ولی اللہ ہے۔ میں یہ باتیں واضح کر رہا ہوں چونکہ بات جاتی ہے۔ اس کا معنی آپ کے نزدیک خدا اور خدا کے بعد مخلوق خدا میں کسی کو کوئی مصطفیٰ سے بڑھائے تو وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ بات پہنچنی چاہیے اور آپ نے تائید فرمانی ہے۔ میں داد لینے کے لیے بات نہیں کر رہا، تائید فرمانی ہے۔ آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور اب اگر کوئی سرکار سے کسی کو بڑھائے تو وہ بھی شیعت سے، تو کسی سے مراد جو مصطفیٰ کے علاوہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہی معنی ہوگا۔ اچھا، تیسرا جزء کلمہ میرے ساتھ پڑھو، علی وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا۔ لو بھائی، آج یہی جملہ، یہ علی ولی اللہ، غور کیا، میں نے غور کیا، کیا خوبصورت جملے کی ساخت ہے، معذرت سمجھانے کی، کیا خوبصورت جملہ ہے، علی ولی اللہ۔ لو، یہ ایسے لکھو گے نا، اعراب کے بغیر لکھو، پہلے علی پھر ولی پھر اللہ، علی ولی اللہ۔ بولنا علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی۔ لو، علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ بات میں توجہ ہے؟ آپ متوجہ ہیں؟ انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے، یہ ولی نہیں نکلنا۔ اگر کوئی ولی نکالے تو وہ شیعت سے خارج۔ بھئی آپ کا یہ اعلان ہے، یہ ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے؟ لو، اب آئیں، علی کو اللہ کا ولی مان کے اگلا اعلان کرتے ہیں، وصی و رسول اللہ، وہ رسول کے وصی ہیں۔ تو سوچ سکتا تھا، سب کہہ سکتے ہم بھی رسول کا وصی مانتے ہیں، فوراً اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے پچھلے کی، خلیفہ تو ہو، ہم رسول کا خلیفہ بھی مانتے ہیں۔ تو کوئی کہہ دیتا میں بھی مانتا ہوں، ہم نے فوراً کہا بلا فصل، بس یہی شیعت ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟
یہی شیعت ہے۔ لو، یہ جملوں میں نصیریت اور مقصریت دونوں کی نفی ہے یا نہیں؟ علی ولی اللہ نصیریت کی نفی ہے، اور وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل مقصر کی نفی ہے۔ مقصر یعنی گھٹانے والا، اور اس کے مقابل ہے غالی یعنی بڑھانے والا۔ اب آئیں، میں نے وہ کلپ سنا، مجھے کسی دوست نے بھیجا ہے، میں نام نہیں لیتا، جس شخصیت نے ابھی اچھی باتیں کی، اچھی بہت خوبصورت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، لیکن انہوں نے جلدی میں ایک بات کر دی۔ اب ہر بات کا سننے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، زاویہ الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم رسالت مآب نے مولا کائنات کے لیے کہا کہ اے علی تجھے گھٹانے اور بڑھانے والے دونوں ہوں گے، تو انہوں نے جلدی میں یہ جملہ کہا تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ وہ جملہ یہ کہا کہ بڑھانے والے روافظ ہیں۔ پتہ روافظ کسے کہتے ہیں؟ روافظ رافضی کی جمع ہے، رافضی شیعوں کو کہتے ہیں۔ سنیے گا، میں نے یہ جملہ کسی اور مولانا صاحب سے بھی سنا، ڈاکٹر صاحب سے بھی، میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا چونکہ اچھا نہیں ہوتا، اچھے لوگ ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ دیتا ہوں، چلیں یہ بھی پھر بعد میں اس کی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طبقے ہیں امت میں، ایک اہل بیت کی امامت کے قائل ہیں، دوسرا طبقہ جو شیعت سے ہٹ کے ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے وہ طبقہ جو ائمہ کو امام نہیں مانتا، ہماری طرح معصوم بھی نہیں مانتا، لیکن محب اہل بیت ہے۔ ہمارا ان سے اختلاف ہے، ان سے دشمنی نہیں۔ اختلاف تو ہے نا بھائی، ہم مولا علی کو امام اول مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، جو نہیں مانتا اس سے میرا اختلاف ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بغض، آپ کے دل میں ہے نہیں نا؟ چلو اب میں نام لے لیتا ہوں، یہ انجینئر محمد علی ہیں، فلاں ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ مثلا مولانا اسحاق تھے، وہ دوسرے مفتی فضل ہمدرد صاحب، آج وہ چلیں ذرا ان سب سے ماشاءاللہ پختہ اور مدلل گفتگو کر رہے ہیں، مدلل بنیادی گفتگو وہ کر رہے ہیں، باقی سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے گڑبڑ ہے، یعنی وہ بات کو پلٹتے ہیں اپنے حق کے لیے، لیکن ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں، دشمنی نہیں رکھتے۔ اگر دشمنی رکھتے ہوں تو یہ جتنے ہمارے بچے ہیں یہ سارے انہی کے ہی کلپ جو ہیں وہی بس شیئر کیے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو کوئی نفرت میں تھوڑے کر رہا ہے، محبت میں کر رہے ہو نا۔ تو یہ ہے محب اہل بیت۔ سنو، تیسرا طبقہ جو اہل بیت کا دشمن ہے، ان کے ہم دشمن ہیں، ہمارا ان سے کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں، ہم دشمن اہل بیت کے دشمن ہیں۔ محب اہل بیت شیعہ کو نہ بھی مانے ہمیں پھر بھی اچھا لگتا ہے، کیوں؟ ہمیں برا کہہ رہا ہے، انہیں تو نہیں کہہ رہا جنہیں ہم مان رہے ہیں۔ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ ہم یہ جو محبین اہل بیت ہیں، محبین اہل بیت، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے عناد نہیں، دشمنی نہیں۔ ہاں، اور وہ تیسرا طبقہ جو دشمن اہل بیت ہے وہ کون ہے؟ اب آپ کا سوال ہوگا وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے، امام صادق علیہ السلام سے ہی پوچھا تھا نا صحابی نے، بہت بڑی بات ہے آپ جی صاحب سنیے گا۔ میں نے یہ روایت پڑھی اور کمال امام نے تشریح فرمائی۔ امام نے فرمایا کہ ناصبی خارجی وہ ہے جو ہم سے بغض رکھے۔ صحابی نے کہا مولا کس کی جرت ہے آپ سے بغض رکھے؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے، صحابی کہہ رہا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے اظہار بغض بھی کرے اور پھر نماز بھی پڑھے؟ نہیں، اب آپ کو یہ جملہ نہیں، وہ پہنچے نہیں وہاں، آپ کہیں گے شیعہ تو ویسے ہی نماز کا ذکر کیا آ گیا محبت اہل بیت میں، ہے نا ایک سوال عجیب۔ مولا نے اس صحابی نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے دشمنی رکھے اور نماز بھی پڑھے؟ اب اس کی وضاحت عرض کروں، اس کا مقصود و منظور یہ تھا کہ نماز پڑھے گا تو نماز میں تو درود پڑھے گا، اور جب آپ پر درود پڑھے گا تو آپ سے دشمنی کیسے رکھے گا؟ سننا، کہنے لگا مولا کوئی مجھے تو امت اسلام میں نظر نہیں آیا جو آپ سے دشمنی کا اظہار کرے، یہ یزیدی وغیرہ سب ان کو الگ کر لے، بنو امیہ کو۔ سنیں کہ مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا مجھ سے دشمنی کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ دشمنی کا یہ ہے، میری طرف متوجہ رہیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ ایک دشمنی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے دشمنی نہیں رکھتا لیکن اس سے محبت رکھتا ہے جو میرا دشمن ہے۔ لو، پاکستان میں خوارج اور نواسب کی ایک نشانی یہ ہے، اہل بیت کے دنوں کی مخالفت کریں گے منانے کی، اور دشمن اہل بیت کا دن منائیں گے۔
منافقت کی انتہا، اور منافق ہی ہوتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہوتا ہی منافق ہے۔ منافقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اور نبی کے غلاموں کے لیے مطالبہ کرنا کہ ان کے یوم وفات پہ تعطیل کراؤ، نہیں توجہ ہوگی بھئی، یہ ہے دشمنی۔ اور یاد رکھو اہل بیت سے دشمنی کبھی رکتی ہی نہیں، یہ رسول تک جاتی ہے اور پھر خدا تک جاتی ہے، خدا تک جاتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، اب جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی، جو بات آپ کی خدمت میں آج پہنچانا چاہتا ہوں، اور گفتگو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ہی، کہ کہا گیا جی یہ جو گھٹانے والے ہیں، اب چونکہ بعض علماء یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کسر کرنے والے ہیں، کم کرنے والے، کہتے ہیں یہ تو دشمن اہل بیت، وہ دوسروں کو کہتے ہیں، کہتے ہیں بڑھانے والے، کہتے ہیں شیعہ ہیں۔ یہ ایک بنایا جا رہا ہے نقطہ نظر، بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس غلط فہمی کو ہم ممبر سے دور کریں۔ وہ کہتے ہیں جی سرکار دو عالم اور امیر المومنین کا خود بھی فرمان ہے، پڑھتے ہیں کہ حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال، کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ گمراہ ہیں، مولا کائنات کا فرمان ہے، ایک وہ جو مجھے محبت میں بڑھائے، دوسرا وہ جو بغض میں گھٹائے۔ سننا، وہ کہتے ہیں بڑھانے والے یہ سارے شیعہ ہیں، وہ آپ میں سے ایک گروہ کو الگ نہیں کرتے، پورے شیعوں کو سمجھتے ہیں یہ بڑھانے والے ہیں۔ سنیے گا، اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں تجاوز کرنے والے، اور ادھر ہے کم کرنے والے، تو غلو ہوتا کہاں ہے؟ غلو کہتے کسے ہیں؟ غلو کا معنی ہے تجاوز کرنا، کس سے؟ اس مقام سے جو کسی کے لیے ثابت ہے، اس مقام سے اسے بڑھا دینا۔ بات آج توجہ فرمانی ہے، آپ نے ساری میری گفتگو بڑی توجہ سے سنی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس گفتگو کا یہ جو رخ تھا، میں سوچ رہا تھا کیسے پہنچے گا، لیکن پہنچ گیا۔ دیکھیں، جو کہہ رہے ہیں سارے شیعہ غالی، یہ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، روافظ لفظ کہتے ہیں، اور روافظ سے مراد سارے شیعوں، یہ کہتے ہیں کہ آپ مولا علی کو بڑھا رہے ہیں، اور بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ پہلا مان رہے ہیں۔ ان کا مراد یہ تھوڑا ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا معنی یہ تھا کہ مجھے ایک گروہ بڑھائے گا، اور وہ بڑھانے والے شیعہ ہیں، نہیں توجہ ہوئی۔ اور وہ بڑھانے کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں علی امام اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، یہی بڑھانا ہے۔ توجہ، اس کا معنی کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں اور غلط پہنچا رہے ہیں پیغام۔ سنو، مولا علی کو بڑھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ مولا علی کو ماننا جو مولا نہیں، یا جس کا مولا نے انکار کیا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے، آسان کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائی غلو کر رہے ہیں، غالی ہیں، لغوی معنی میں غلو کر رہے ہیں، تو وہ غلو کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اور اگر کوئی عیسائی انہیں اللہ کا نبی مانے وہ غالی ہے، اور اگر اللہ کا نبی نہ مانے وہ مسلمان بھی رہے گا؟ میں کہہ دے کوئی حضرت عیسیٰ نبی نہیں تھے، نہیں رہے گا نا؟ بس اس کا معنی چونکہ حضرت عیسیٰ کے لیے نبوت ثابت ہے، ان کو نبی سے اوپر خدا ماننا یا خدا کا بیٹا یہ غلو ہے، نبی ہونے کا انکار کرنا یہ بغض ہے۔ بات تو پہنچ گئی؟ لو، پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ ممبر سے بتا رہے ہیں جو علی کو خدا کہے وہ غالی ہے۔ مولا کا اشارہ اس طرف تھا، جو مجھے خدا کہے وہ غالی ہے، نہ یہ کہ جو مجھے امام اول مانے، جو مجھے امام حق مانے وہ غالی ہے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت برادران اپنے نظریے کی جو ان کے مولوی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ممبر سے اب کہہ رہا ہوں، کسی کی غلطی کی تصحیح کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ غالی وہ ہے جو علی کو خدا مانے، غالی وہ نہیں جو خلیفہ بلا فصل مانے۔ چونکہ اگر علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا یہ غلو ہے، تو پھر مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ کے سامنے بازو پکڑ کے کیوں فرمایا جس کا میں مولا؟ توجہ ہے، کیوں فرمایا؟ آپ اس حدیث کا معنی کرو، من کنت مولا ہو فہاد علی مولا، جس کا میں مولا یہ علی اس کے مولا۔ تو اگر علی کو مولا ماننا، علی کو ولی ماننا، علی کو سرپرست ماننا یہ غلو نہیں، یہ پیغمبر کی حدیث پر عین عمل ہے۔ سنیے گا میری باتیں، توجہ فرمائیے گا۔
اہل بیت کو امت میں سب سے افضل، برتر، بہتر ماننا یہ غلو نہیں، یہ سرکار کے فرمان کی تعبیر اور تعمیر ہے اور تعمیل ہے۔ میں نے اس پر پورے اشرے بھی پڑھے ہیں۔ سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں چھوڑی، ہم ایک چھوڑنے والے کے ساتھ نہیں، ممبر سے کہہ دیا بات، ہم نہیں ہیں، سرکار نے دو چھوڑی ہیں، ہم ہیں سرکار کی طرف کھڑے۔ سرکار نے دو چھوڑی ثقلین کہہ کے، ثقلین دونوں عظمت والی، دونوں عزت والی۔ چلے ممبر سے کہہ دیتا ہوں، اگرچہ میں نے اس سے پہلے اس پہ پورا عشرہ یہیں پڑھا ہے، پورا عشرہ محرم 10 دن پڑھا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں، خود کہہ رہا ہوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے حدیث ثقلین پہ بہت اچھی گفتگو کی ہے، کچھ نئی بات نہیں کی، لیکن چلے ایک اہل سنت عالم کا آپ کو موقف سنیں گے تو پھر آپ میری تقاریر سننا، میں ایسے نہیں کہہ رہا کوئی اپنے آپ کو پروموٹ کرنے سننا، کہ پھر جو شیعہ کا فہم اس حدیث سے تھا، آج منصف مزاج اہل سنت بھی وہی مان رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، منصف مزاج۔ سرکار نے فرمایا میں امت میں ثقلین چھوڑ رہا ہوں، دو، کون کون سی؟ کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیت۔ لو، حدیث رسول کا معنی کیا تھا؟ میں چھوڑ رہا ہوں، ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں کہ مراد وہ چھوڑنا ہے نہ تم میں چھوڑ رہا ہوں، تو کیسے چھوڑ رہا ہوں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اچھا اگر سمجھنا ہے نا اہل بیت کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، تو پہلے بتاؤ قرآن کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں۔ پہلے امت بتائے قرآن کو ہدایت کے لیے چھوڑا یا نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد گمراہی کے لیے چھوڑا؟ ہدایت کے لیے۔ یہ کیا معنی؟ ایک کو ہدایت کے لیے چھوڑیں اور دوسرے کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ جو مقصود و منظور قرآن چھوڑنے کا ہے وہی مقصود و منظور اہل بیت چھوڑنے کا ہے۔ بس امت میں سرکار کے بعد دو ہی ہادی ہیں، کتابوں میں قرآن، انسانوں میں اہل بیت۔ یہ دونوں سرکار نے چھوڑے۔ میں کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف، مسند احمد ابن حنبل، کتابوں کے ہی نام لوں تو وقت گزر جائے گا۔ 4 ضخیم جلدیں میر حامد حسین ہندی رحمت اللہ علیہ نے ابقات الانوار کی 4 جلدیں صرف حدیث ثقلین پہ لکھ دی، اسناد اور اس کے بعد اس حدیث کا مطمع نظر کیا ہے، فہم حدیث جسے کہتے ہیں، درایت الحدیث، 4 جلدیں لکھ دی۔ تو سرکار کی یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے۔ اور چلیں اب باتیں یہ دوبارہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ آپ شامل رہیں، یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں، یعنی یہی انی تارک فیکم، الفاظ ذرا مختلف ہیں، ثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا۔ اور سن لینے، جہاں بھی لفظ ثقلین کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے وہاں کتاب یعنی قرآن کے ساتھ اہل بیت کا لفظ آیا ہے، سنت کا نہیں آیا۔ بات پہ توجہ فرمانا، توجہ فرمائیے گا۔ سرکار نے اپنے بعد امت میں یہ دونوں چھوڑی نا، بھائی توجہ فرمائیں۔ اب انہیں چھوڑا تو قرآن کے ساتھ چھوڑا، سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ کوئی مسلمان ہے جو کہے میں قرآن کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسری کتاب کی طرف رجوع کر رہا ہوں؟ اور اگر کوئی کرے گمراہ ہے نا، گمراہ ہے نا۔ تو اگر ہم قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو اہمیت نہیں دے سکتے تو کم از کم جب تک کسی مسئلے پر اہل بیت کا موقف ہو اس پر دوسرے کو اہمیت کیسے دیں؟ توجہ رہے، توجہ رہے، باتوں پہ توجہ رہے۔ اب سرکار دو عالم کے بعد اہل بیت کو قرآن کے مثل، قرآن کے مساوی، عدل قرآن، عدل قرآن، قرآن کے برابر سمجھنا یہ غلو نہیں، یہ سرکار کے فرمان پر عمل ہے۔ کاش باتیں پہنچ جائیں۔ غالی وہ نہیں جو مصطفیٰ کے بعد قرآن جیسا اہل بیت کو مانتا ہے، وہ مقصر ہے جو اہل بیت پر کسی دوسرے کو مقدم کرتا ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ہاں یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اس کا مصداق شیعت کو بنا، کس بنیاد پہ بنا رہے ہیں؟ آئیں ہم سے گفتگو تو کریں، اپنے دلائل تو دیں۔
یہ غالی ایک الگ طبقہ ہے، ہمارے ائمہ نے پوری پوری روایات ان پر پڑھی ہیں اور ان کی نشانی بتائی ہے کہ وہ آل محمد کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، خدائی کا، جبکہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ جو اہل بیت کو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کی جگہ پہ مانے وہ غالی نہیں، وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہے۔ جملہ میں نے جلدی میں کہہ دیا، سنت مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہے۔ چلیں ایک اور بات کہہ دوں اور آج آپ کی زحمت ختم کر دوں۔ یہ مولانا صاحب نے فرمایا، ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی یہ جو حدیث ہے نا کہ میں تم میں خلیفتین چھوڑ رہا ہوں، 2 خلیفے، انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث معتبر نے، اس کے بعد مفتی فضل ہمدرد صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، اور ہمارے علماء نے، حضرت حجت الاسلام والمسلمین ملک آفتاب حسین جوادی صاحب، خدا ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے بھی جواب دیا، اور ہمارے بھی دوست بزرگ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تحقیق کی۔ خلیفتین، خلیفتین کا معنی 2 خلیفے چھوڑ رہا ہوں۔ خلیفہ یہاں کیوں کہا، 2 خلیفے کیوں کہا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو سلف کے بعد خلف آئے، اس کی جگہ لے، بھائی اسے کہتے ہو، توجہ فرمانا۔ اب اس کا میں نے معنی ڈھونڈنا چاہا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھی، بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، بخل نہیں کیا، اس لیے یہ باتیں امیر المومنین کے حوالے سے ہی ہیں، انشاءاللہ یہ آج کی گفتگو تمہید ہے، کل نتیجہ ہوگی، اس کو ایسے ہی نہ سمجھیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں سرکار جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں سرکار بلا تشبیہ امت میں جب یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، تو فرماتے ہیں ایک ہے سرکار اور ایک ہے سرکار کے سامنے جن کو خطاب ہے، تو سرکار بلا تشبیہ یوں ہی فرما رہے تھے نا، میں چھوڑ رہا ہوں تم میں، تو میرا پہلا خطاب، میرا پہلا خطاب تو آپ سے ہے نا، بولیں بھائی، میرے سامعین تو آپ ہیں نا، میری بات کسی دوسرے شخص تک پہنچے تو آپ کے وسیلے سے پہنچے گی، ہوگی میری بات لیکن وسیلہ تو آپ بنیں گے نا۔ تو اس حدیث کا پہلا مخاطب کون تھے؟ اصحاب، سرکار انہیں فرما رہے تھے نا میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، تو سرکار ہیں چھوڑنے والے، جن میں چھوڑ رہے ہیں انہیں سامنے رکھا نا اور کہا تم میں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلا خطاب تو انہی سے تھا جو سرکار کے سامنے تھے، اور سرکار نے فرمایا تم میں چھوڑ رہا ہوں 2، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ تو گویا بتایا کہ توجہ اب انہی کے الفاظ سے، وہ کہتے ہیں یوں تھا نا، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں ایک اہل بیت، تو کہتے ہیں چھوڑنے والی ذات مصطفیٰ ہے نا، کہتے ہیں یہ قرآن مصطفیٰ کے ساتھ تھا یا نہیں، بولیں۔ تو سرکار کے دور میں 2 ہیں، 2، ایک سرکار کی ذات ایک قرآن، سرکار فرماتے ہیں اپنے بعد 2 چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ جو قرآن سرکار کے ساتھ تھا یہ تو سرکار کے بعد بھی چل پڑا، ایسے ہی جا رہا ہے نا، تشبیہ عرض کر رہا ہوں قیامت تک۔ کہتے ہیں یہ جو دوسرے سرکار تھے، فرمایا اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، تو کہتے ہیں گویا اہل بیت نے جگہ لی ہے مصطفیٰ کی، بات پہنچ گئی ہے۔ یہ جو دوسری ذات مصطفیٰ ہیں، لو اب کہتا ہوں سرکار کی اس حدیث کا مقصد قرآن چھوڑنا نہیں تھا، قرآن تو امت میں تھا، یہ حدیث ان کے لیے بیان فرمائی جو مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کے ہدف ہدایت کو آگے بڑھائیں گے۔ لو کہہ رہا ہوں جیسے سرکار کی موجودگی میں سارے اصحاب سرکار کے محتاج ہیں، سرکار کے بعد ان کے محتاج ہیں جنہیں اپنی جگہ پہ چھوڑا ہے، جنہیں اپنی جگہ پہ چھوڑا ہے، امت ان کی محتاج ہے، محتاج ہے۔ یہ کہاں سے نکالیا؟ لو حدیث پڑھ رہا ہوں، اسی حدیث کے الفاظ، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، سرکار نے فرمایا جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ تو جنہیں دامن تھامنے کا کہہ رہے ہیں وہ اور ہیں، جن کا دامن تھامنا ہے وہ اور ہیں۔ تو پوری امت بلا تفریق، کوئی بھی نام و عنوان امت میں طبقات کا رکھ لو، ہر طبقہ جیسے قرآن کا محتاج ہے ویسے آل محمد کا محتاج ہے۔
یہ عقیدہ رکھنا غلو نہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا غالی نہیں، رافضی نہیں، وہ پیغمبر خدا کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ ہم دوسروں سے لڑتے نہیں، کوئی کسی پہ تہمت بھی نہیں لگاتے، تکفیر ہمارے نزدیک ہے ہی حرام کسی مسلمان کی، لیکن برملا کہتے ہیں لوگ جن کے مرضی پیچھے چلیں، ہمیں کسی سے سروکار نہیں، ہم ان کے پیچھے ہیں جن کے پیچھے چلنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، سرکار نے دیا ہے۔ یہ حدیث کے مطابق امت پوری سے سوال ہے، یہ حدیث معتبر ہے، اس پر ہمارے علاوہ کس کا عمل ہے؟ میں نے بات کہہ دی ہے، بتائیں کس کا عمل ہے؟ اصول اور فروع میں کون ہے جو ہمارے علاوہ اہل بیت سے لے؟ لو بھائی، اگر اہل بیت سے لیا ہوتا تو نام عنوان میں کہیں اہل بیت کا بھی تو ذکر آتا نہیں۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، ایک اپنے غیر شیعہ دوست سے، بڑا محبت کرنے والا محب تھا اہل بیت کا، میں نے اس سے کہا دست بستہ ایک سوال ہے، کہنے لگے فرمائیں۔ میں نے کہا 4 فقہ امت میں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہیں۔ میں نے کہا یہ چاروں اولاد رسول تھے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا آپ کے نزدیک انہیں دین کا درد تھا نا، بھئی محبت تھی دین سے نا، تو انہوں نے دین حاصل کیا اور امت تک پہنچایا؟ کہنے لگے ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا اہل بیت کی کسی فرد کو دین سے کوئی محبت نہیں تھی؟ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، کوئی محبت نہیں تھی۔ جملہ واضح کروں، کیا امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام علی رضا، امام محمد تک، امام علی، امام عسکری، یہ 11 تو امت میں رہے، بتاؤ انہیں دین سے محبت نہیں تھی؟ باقی سارے دین میں اجتہاد کر کے اپنے فتوے دیں اور آل محمد کچھ دین کے لیے نہ کریں، کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے؟ میں نہیں کہتا، میں دوسروں کی تحقیر نہیں کر رہا، توہین نہیں کر رہا، اگر انہیں دین کا درد ہے تو جن کے گھر میں دین آیا ہے، نہیں جملے میں اور وزن پیدا ہو جائے گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ میں کیسے مانوں کہ حسین دین کے لیے قربانی دے اور اولاد حسین میں کوئی دین امت تک پہنچانے کے لیے اہتمام ہی نہ کرے، ہائے 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 ہائے، انتظام ہی نہ کرے؟ اگر کیا ہے تو بتاؤ اہل بیت کی فقہ کہاں ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیوں؟ اگر کیا ہے تو آل محمد کی فقہ کہاں ہے؟ امت کے پاس کسی کے ہے؟ وہ تو علانن کہتے ہیں فلاں کے فتویٰ پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں کے کر رہے ہیں، فلاں کے کر رہے ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں۔ ہاں ہمیں فخر ہے، ہم آل محمد کو ماننے کا حق ادا کر رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں۔ ہماری کتابیں اٹھاؤ، اصول کافی اٹھاؤ، فروع کافی اٹھاؤ، وسائل الشیعہ اٹھاؤ، آپ کو آل محمد کے فرامینی نظر آئیں گے۔ ہاں آل محمد نے دین پہنچایا، اور یہ آل محمد کا مکتب ہے جو روح دین، حقیقت دین کو حفظ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو سلسلہ ہدایت کو باقی رکھنے کا درس دیتا ہے۔ ادھر سے کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام صادق کی شاگردی میں نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، شاگرد سے لے رہے ہیں، استاد سے کیوں نہیں؟ سوال ہے یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا، البتہ ہم کہتے ہیں یہ تاریخ کا ظلم تھا۔ مجھے کسی دوست نے پوچھا تھا اگر آل محمد کا مکتب اتنا ہی سچا تھا تو سب نے کیوں نہ مانا؟ سوال ہوتا ہے نا۔ اکثریت امت کے آل محمد سے بغض رکھتی تھی؟ نہیں رکھتی تھی، ممبر سے کہہ رہا ہوں، انصاف کی بات، بغض نہیں رکھتی تھی، لیکن کیا ہوا؟ حکومتوں نے آل محمد کی فقہ کو عام ہونے نہیں دیا۔ حکومتوں نے، کن نے؟ ظالم حکومتوں نے۔ کیوں نہ ہونے دیا؟ چونکہ اس فقہ میں امام معصوم ہوتا ہے اور حق حکومت اسے ہے۔ بات تو بہت بڑی میں نے کی ہے، چونکہ ہمارے نزدیک امام معصوم ہی حاکم ہوتا ہے، ان کو مانتے تو حکومت چھوڑنا پڑتی۔ لوگ حکومتیں نہیں چھوڑتے، دین چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آئین ٹھکرانا پڑے تو ٹھکرا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حکومت سے چمٹے رہو، چاہے یہ بھکاری بن کے ہی ملے۔ کائنات میں صرف میرا علی ہے جس نے اصولوں کی خاطر حکومت ٹھکرائی ہے، باقی سب نے حکومت کے لیے اصول چھوڑے ہیں۔ آئے ہائے، ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے کائنات میں، کہتا ہے جب تک کوئی حکومت میں نہیں آتا انقلابی ہوتا ہے یا نہیں؟ نعرے لگاتا ہے، عوام کے حقوق، عوام کی بات، عوام کی بات۔ کہتے ہیں جیسے ہی حکومت میں آتا ہے محافظہ کار بن جاتا ہے یا نہیں؟ تعویلیں کرتا ہے، ہر بات کی تعویل کرتا ہے، تعویل۔ توجہ، کہتے ہیں علی کی حکومت چلی کیوں نہ؟ ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے اس لیے کہ علی جیسا انقلابی تھا،
حاکم بن کے بھی انقلابی رہا. آئے ہائے ہائے. کہتا ہے علی واحد تھا جو اصولوں پہ سودے بازی نہیں کر سکتے تھے. اور میں چاہتا ہوں آج شب قدر نہیں اس لیے اعمال کی شب نہیں, کل تو مجھے خود ہی روک دیا تھا اپنا عابدی صاحب نے, روکنا تو اب بھی چاہ رہے ہیں لیکن اب میں روکوں گا نہیں, آخری بات ہی کر رہا ہوں, توجہ فرمائیں. مولد کائنات کا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 174 ہے, بالکل وہ جو باتیں کی اس سے ہٹ کر بات ہے لیکن ہے اس سے مربوط ہی. اہل بیت کی تعلیمات کا نتیجہ کیا تھا, امت میں اہل بیت مظلوم ہوئے کیوں, کل بتاؤں گا. مولا علی پر یہ ظلم کیوں ہوتا رہا, وہ مناقب و فضائل علی کے ساتھ ساتھ یہ ظلم کا سبب کیا تھا. لیکن میں نے یہ خطبہ آج ہی صبح میں پڑھ رہا تھا تو اس کے الفاظ آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے لیے بڑے خوبصورت ہیں, اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. خطبہ نمبر ہے 174 اور اس کا ایک اقتباس عرض کر رہا ہوں. الا وان الظلم ثلاثۃ, مولا فرماتے ہیں ظلم کی 3 قسمیں ہیں. کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ, ظلم کی 3 قسمیں ہیں, 3 طرح کا ظلم ہے. فظلم لا یغفر وظلم لا یترک وظلم مغفور لا یطلب. فرماتے ہیں ایک ظلم وہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا, ظلم سے مراد یہاں گناہ تجاوز, جو بخشا نہیں جائے گا. دوسرا ظلم وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا, توجہ رہے. تیسرا ظلم کہتے ہیں وہ بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرس نہیں ہوگی. 3 قسمیں, ایک جو کسی قیمت پر بھی بخشا نہیں جائے, دوسرا وہ جس کا مواخذہ کیا جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور تیسرا وہ جس کی اللہ باز پرس. یہ مولا فرما رہے ہیں, کہتے ہیں پہلا ظلم وہ ظلم جو نہیں بخشا جائے گا وہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے, شرک کسی قیمت پر بھی معاف نہیں ہوگا. ایک دوسرا وہ ظلم جو بخش دیا جائے گا وہ جو بندے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتے ہیں. نہیں توجہ, یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہو جاتا ہے. البتہ گناہ عام نہ ہو جائے, لیکن مولا فرما رہے ہیں کسی کے ذاتی گناہ کی باز پرس کا تمہیں حق نہیں اگر شرعی حدود کے مطابق تمہارے سامنے نہیں آیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے کسی پارٹی کا نہ بنانا, لیکن بات سن لینا, چونکہ یہ ایک ہم اپنی آخرت کو خراب کرنے کا سبب بن جائیں گے اگر ہم نے یہ باتیں کوئی طرف توجہ نہ کی. توجہ فرمائیں گے, بزرگ ہیں وہ ذرا تھک گئے ہوں گے بیٹھ کے, اس لیے میری طرف دیکھتے ہیں. جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, ہم معاشرے میں ایک عجیب طرح کا ماحول بنا رہے ہیں اور یہ بہت برا ہے. میرے بزرگ ہیں اور میں واقعی دل سے ان کی قدر کرتا ہوں, حضرت حجت الاسلام مولانا شفا نجفی صاحب, پوچھ لیجئے گا کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے. تہمت میں بھی پھر درجے ہیں. مثلا آپ کہہ دیں فلاں زانی ہے, معذرت چاہتا ہوں, کسی کو بھی کہہ دیں اور آپ کے پاس اس کا زنا ثابت نہ ہو, پوچھ لیجئے گا شفا نجفی صاحب سے کہ اس کی حد کیا ہے. میرے سامنے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کے کردار کے بارے میں مجھے پتا ہے ایسا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ زانی ہے. توجہ ہے بھئی, جو زنا کا ثابت کیا جاتا ہے جو پیرامیٹر ہے شریعت میں, وہ 2 گواہ کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے. بولیں 4 ہونے چاہیے. اگر 2 کے نزدیک ثابت ہو جائے تو جرم ہوتا ہے, جرم واقعے میں ہے پھر بھی ثابت نہیں, حد تو جاری نہیں نہ ہوگی, حد جاری. یعنی اللہ نے اتنی احتیاط کی ہے زنا کے معاملے میں, چونکہ کسی کی عزت نفس ختم کر رہے ہو. 2 فریق ہیں اس میں, خدا بندے کے لیے اتنی احتیاط کر رہا ہے, اور ایک بندہ جو دل میں آئے کسی کو کہہ دیں. سننا, خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے یہ نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں, یہ لکھ دیتے ہو کسی کے بارے میں, کوئی میرا شخص مت مانے, لیکن ایک برائی ہے, اخلاقی برائی ہے, اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اخلاقی برائی. یاد رکھنا یہ جو منہ سے زبان سے جملہ نکالتے ہو, یہ ایسے نہیں کہ یہ نکلا ختم ہو گیا. مثال دیتا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا, اگر یہ ریکارڈ نہ بھی کریں, میری باتیں آپ کی باتیں ریکارڈ نہ بھی کریں, اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. اور پتہ ہے یہ کیا ہے, یہ جو کچھ ہاتھ سے لکھتے ہو نا, یہ میسج لکھ کے
فارورڈ کرتے ہو، 1 سے 10، 10 سے 10,000 لوگوں کو، 1,00,000 لوگوں کو چلا گیا۔ اگر 1,00,000 لوگوں کو آپ نے کسی کی شخصیت کے بارے میں تہمت لگا کر فارورڈ کر دیا، وہ 10,000 کا جواب دہ ہو گئے ہو۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ جواب دہ ہو گئے ہو۔ اور اس کا جواب بلا کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا؟ ممکن ہے ابھی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کوئی میسج لکھا، ڈیلیٹ کر دیا، لیکن دل سے توبہ نہیں کی جس پہ الزام لگایا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن ہے، قرآن خدا کہتا ہے قیامت کے دن تم نہیں بولو گے، تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ کیا مراد؟ یہ جس ہاتھ سے جرم کیا یہ ہاتھ بولے گا، یہ میرے خلاف گواہی دے گا۔ اس کا معنی یہ ہاتھ مجھے دیا گیا ہے، یہ زبان مجھے دی گئی ہے، مجھے خاموش کرا دیا جائے گا، میرے خلاف گواہی اللہ باہر سے نہیں لائے گا۔ میں آیات کل پڑھ دوں گا، تجسم اعمال، خدا کہتا ہے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی پر تہمت وہ تہمت میں ہے جو ثابت نہ ہو، وہ تہمت ہی ہے۔ اس لیے احتیاط کرو، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ کسی کے بغض اور کسی کی محبت میں ایسا تجاوز نہ کرنا کہ خدا کے سامنے میں مجرم بن جاؤں، یعنی میں سے مراد ہم سب۔ دوسرا گناہ اب اسی میں مولا نے فرمایا ایک گناہ جو نہیں بخشا جائے گا وہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں مکمل ہو جائے آپ کی اجازت سے۔ دوسرا وہ جو معاف کر دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ جو چھوٹے چھوٹے گناہ، لفظ خود گناہ ہے، مولا کے خطبہ نمبر 174 ہے، اس کے اقتباس ہے۔ تیسرا گناہ جو نہیں بخشا جائے گا، یہ ہے سب نے سننا، اور وہ ظلم کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ ترجمہ مفتی صاحب کا ہے تو میں اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا تھا، اس لیے میں نے ترجمے میں بھی انہی کا اقتباس عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ ظلم کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ بندوں کا ایک دوسرے پہ، کسی کا حق کھا لو، اور آپ کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، کسی پر ظلم کرو، چڑھ دوڑو، مارو اور اعلان کرو، اور فخریہ ٹی وی پہ آ کے کہو کہ میں نے یہ کیا اور آئندہ بھی کروں گا، جرم کے بغیر، کسی کے جرم کے بغیر۔ مولا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اور وہ ظلم کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ مولا فرما رہے ہیں وہ کوئی چھریوں سے کچوکے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ علی کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ظلم مولا کی نظر میں بندوں پہ ظلم ہے، بندوں پہ ظلم، ان کا حق کھا لینا یا نہ حق ان پر کوئی ظلم کرنا۔ یہ تھا علی، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یہ تھا علی۔ علی اس لیے فاسقوں فاجروں کو قبول نہیں تھا، ظالموں کو قبول نہیں تھا۔ مولا سے دشمنی کا سبب مولا کے کمالات نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مولا کے کمالات سے لوگ بغض نہیں رکھتے تھے، حکومت علی ان کے لیے قابل تحمل نہیں تھی۔ یہ تھا دشمنی علی کا سبب، عدل علی تھا۔ کیا الہامی جملہ، کہنے والا عیسائی ہے لیکن اللہ جانے اس نے عشق علی میں کہاں پہنچ گیا۔ کہتا ہے قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، علی محراب میں شہید ہوئے ہی اس لیے کہ عین عدالت تھے، علی اپنی عدالت میں سخت۔ شہید متحری کا جملہ بھی کمال ہے، فرماتے ہیں قتل علی کے سبب دو چیزیں ہیں، ایک وہ نقطہ تاریک جو دشمن علی میں تھا، ایک وہ نقطہ روشن جو خود علی میں تھا۔ کہتے ہیں علی کے نقطہ روشن کا نام عدالت ہے، اور علی کے دشمن کے نقطہ تاریک کا نام جہالت ہے، بے بصیرتی ہے۔ بے بصیرتی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اللہ کے نام پر۔ جب بصیرت نہ ہو، معرفت نہ ہو، دین ہو، معرفت نہ ہو، کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اس کی وضاحت بڑی خوبصورت کروں گا۔ انسان کہاں پہنچتا ہے، کہاں پہنچتا ہے کہ یہ جو گزشتہ شب گزری، شب ضربت تھی نا، یہ شب ملعون نے کیوں چنی؟ جانتے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟
وہ کہہ رہا تھا جب انہوں نے 3 لوگوں نے وہاں مذاکرات کیے کعبے میں، تو کہنے لگے ہم شب قدر میں وہ کام کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ جہالت یہاں لے جاتی ہے، اور کہنے لگے وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ علی کو قتل کرنا ہے۔ امام زین العابدین کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں بعض لوگ کربلا میں میرے بابا کو قتل کرنے آئے تھے روزہ رکھ کر۔ یہ بے بصیرتی کی طرف اشارہ ہے۔ دین کی روح سے دور ہو جاؤ تو دیندار بن کر وہ کام کرتا ہے جو ظلم کی انتہا ہے، شقاوت قلبی، معرفت نہ ہو، دین میں بصیرت نہ ہو، ایسے لوگ پرورش پاتے ہیں۔ ایسے کل عرض کروں گا اس کا سبب بنتا کون ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، انسان کون سی شے گم کر لیتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ، لیکن ادھر قتل حسین کر رہا ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے، کیسے یہ چیزیں پروان انسان کے اندر چڑھتی کیسے ہیں، اس کی کل فلسفہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ حکمت۔ لیکن عزیزو 19 رمضان کا دن گزر گیا، شاید کچھ دوست متوجہ ہو گئے، پھر کہوں آج علی ہیں، بیٹیاں ہیں، سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، یوں ہی کہوں نا زینب کی یتیمی کی آخری شب ہے۔ سوچتا ہوں کہ یہ دن 3 دن کیسے گزارے ہوں گے اولاد علی نے۔ انشاءاللہ تفصیلی مصائب پڑھیں گے میرے بزرگ انتہائی محترم، ہم اکٹھے ہی سنیں گے انشاءاللہ۔ کل شب کے بعد شب اعمال بھی ہے، اور لیکن ایک جملہ کہوں، علی اتنا مظلوم، میرا مولا اتنا مظلوم، کتنا مظلوم ہے۔ ضربت لگی، بیٹے آ گئے، اصحاب آ گئے، بغیر تمہید کے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا کو اٹھا کے گھر لے جانے لگے۔ کہتے ہیں وہ مسجد سے اٹھا کے گھر اتنا دور نہیں ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، جیسے گھر کے قریب لائے نا، میرے مولا نے کہا مجھے بٹھاؤ، میں قدموں سے چل کے جاؤں گا۔ اس جملے کو رہبر معظم نے بھی بیان فرمایا ہے، مجھے اتارو میں قدموں سے چل کے جاؤں گا۔ اصحاب اور فرزندان امیر المومنین نے عرض کی کہ آپ چلنے میں زحمت ہے، سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، سنیں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں، پھر بھی مجھے چلا کے لے کے جاؤ، قدموں پہ لے کے جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس حال میں میری بیٹیاں دیکھ کر، میری زینب و کلثوم نہ دیکھ لیں۔ یا علی یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے، کوفہ۔ مولا آپ چاہتے ہیں میری بیٹیوں کی رونے کی صدائیں بلند نہ ہو۔ جس کوفے میں آپ چاہتے تھے نا کہ زینب و کلثوم کے رونے کی صدائیں بلند نہ ہو، آپ کی 4 سال کی پوتی اسی کوفے کی گلیاں اور بازار تھی۔ میں ایک جملہ ہی عرض کروں گا، زیادہ زحمت آج آپ کو نہیں دوں گا، ایک جملہ ہی عرض کروں گا۔ یہ جو دن ہے نا میرے مولا کے، یہ جو ضربت کے بعد، اس میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ہم سب پیروان علی کے لیے مولا کی شخصیت کا یہ پہلو سامنے لائے ہیں۔ کون سا پہلو؟ جو ابھی عرض کر رہا ہوں۔ کہتے جب مولا کو ضربت لگی تو آج کا دن یا کل کا دن، روایت میں اب میں وہ چونکہ پڑھی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ ساتھ ماں ہے، ایک دفعہ علی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولا کائنات کے گھر کے دستک ہوئی، اور میرے مولا حسن آئے۔ ایک دفعہ در کھولا، در کھولنے کے بعد دمے در دیکھا کہ ایک چند سال کا بچہ ہے، ساتھ ایک ضعیفہ ماں ہے۔ پتہ ہے بچے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک دودھ کا پیالہ ہے۔ میرے مولا نے دیکھا، امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، سلام کیا، کنیز خدا خیریت؟ کہا مجھے نہیں، میرے بیٹے کو کچھ کہنا ہے۔ میرے امام حسن نے کہا بیٹا بولو۔ کہا میں یتیم ہوں، بابا چلا گیا، اس دن سے لے کر کل تک یعنی 18 تک ہر شب میرا مولا میرے پاس آتے، آغوش میں بٹھاتے، تازہ خرمے کھلاتے اور کہتے بیٹا کبھی بھی پریشان نہ ہونا، علی ہے نا۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھتے۔ کہا 2 دن گزر گئے میرا علی نہیں آیا۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا ہے مولا کے سر پہ ضرب لگا۔ پتہ ہے کیا کہا؟ کہا آج میں دودھ نہیں پیوں گا،
یہ دودھ میرے علی کو دے دو، میرے مولا کو دے دو، بس آپ کی زحمت ختم کر دی۔ یا علی یہ کوفہ ہے، آپ نے مانگا نہیں لیکن یتیم لے کے آ گئے۔ ہاں آپ نے مانگا نہیں، خود دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم کربلا میں بھی ایک علی تھا، فرق اتنا ہے وہ علی حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا نے مجمع کو دیکھا اور یہ جملہ کہہ کے زحمت ختم کر رہا ہوں، خدا کی قسم ایک بزرگ عالم سے سنا، میرے مولا حسین نے روز عاشور، سید الشہداء نے روز عاشور تمہیں یاد کیا ہے۔ کب؟ چند جگہوں پر۔ ایک جگہ جہاں یاد کیا، خدا کی قسم جب بھی سوچتا ہوں مولا حسین تجھے اپنوں سے کتنی محبت تھی، ہم خاکیوں سے، ہم خاکیوں سے، ہم آسیوں سے اتنی محبت۔ کہتے ہیں جب میرے مولا حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا علی تڑپا، کیوں تڑپا؟ اس علی کے سر پہ ضرب لگی ہے، اس علی کی گردن میں تیر لگا ہے۔ یوں ہی کہوں تیر کا وزن زیادہ تھا، صغیر کا کم تھا۔ جب میرے مولا حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا علی اصغر تڑپ رہا تھا، پتہ ہے میرے مولا حسین نے کیا کہا؟ کہا او میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا ہوں۔ میں نے مانگا پانی، ملا تیر۔ باب الحوائج کا ذکر آ گیا، میں نے جان بوجھ کر مولا کے مصائب نہیں پڑھے، معذرت چاہتا ہوں، آخری جملہ کہتا ہوں، باب الحوائج کے وسیلے سے دعائیں مانگ لینا، وہ بھی علی یہ بھی علی، دادے سے پوتے تک کا سفر ہے، علی اصغر لیکن کیسا علی، کیسا علی۔ جب ہاتھوں پہ تڑپے، یہ جو تیر چلا ہے، بتاؤں اس تیر کا درد کہاں تک پہنچا اور کب تک پہنچا؟ میرے استاد تھے جب میں تازہ مدرسے گیا، شیخ کرامت علی عمرانی صاحب مرحوم، وہ جملہ کہا کرتے تھے، یہی جملہ فرمایا کرتے تھے جو عرض کر رہا ہوں، اور زحمت ختم۔ وہ فرماتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد منہال نامی ایک محب اہل بیت ہے، اصحاب ائمہ میں ہے، کہتے ہیں کوفے سے مدینے آیا تو امام کی خدمت میں پہنچا، امام سجاد کی خدمت میں، میرے اور آپ کے چوتھے امام کی خدمت۔ جیسے ہی امام کی نظر پڑی، امام نے پوچھا منہال کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے۔ کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو فنار کر رہا ہے۔ یہ کہنا تھا، منہال کہتا ہے امام نے فوراً پوچھا ہرملہ مارا گیا؟ ہرملہ مارا گیا۔ کہتے ہیں اب میں نے تعجب کیا، میں نے کہا مولا آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کا نہیں پوچھا، چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، بھائی علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے ہرملہ کا پوچھا؟ کیا ظلم اس ملعون نے کیا ہے؟ سنیں گے؟ میرے امام نے فرمایا یہ چلنے والا تیر جو 6 ماہ کے 6 ماہے کی گردن میں لگا ہے، یہ گردن میں نہیں لگا، یہ آل محمد کے جگر پہ لگا ہے۔ ہاں ہمیں یہ غم کبھی بھی آرام و سکون نہیں دیتا، آج تک میری پھوپھیاں اور میری ماں تڑپ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ خدایا تجھے ان ایام کا واسطہ، اس ماہ رمضان کا واسطہ، ماہ قرآن کا واسطہ، پروردگار مولا کائنات کی ولایت و امامت اور مقام و مرتبے اور مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا شمار مولا کائنات کے محبوں میں فرما، ان کے شیعوں میں فرما۔